الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. قم. الله أكبر. یا رسول اللہ، یا علی مدد، زندہ آباد، مردہ آباد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، میں سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں عید اللہ الاکبر، عید اہل بیت، عید غدیر کی تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کی اور اپنی جانب سے اس عید کے حقیقی وارث اور حقیقی حقدار امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں ان کی ولایت اور امامت کی عید کی مبارکباد ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. عزیزان گرام قدر، یہ دن اور اس کی اہمیت اگر واقعاً مسلمانوں کو سمجھ آ جاتی تو مسلمانوں پر زوال کبھی بھی نہ آتا. مجھے ایک زمانے میں جب میں قم میں ہی مقیم تھا تو کچھ دوستوں نے مدرسہ امام خمینی میں دعوت کی. عنوان یہ تھا کہ مسلمانوں کے زوال کے اسباب کے اوپر گفتگو کی جائے. علماء نے بحث کی ہے، اس میں شہید مطہری کا اپنا ایک نظریہ ہے، شہید قطب کا اپنا ایک نظریہ ہے جو مصر کے عالم دین تھے، اور بھی علماء نے اس کے اوپر ابحاث پیش کی. ان کا خلاصہ پیش کرنے کے بعد میں نے ایک بات ان کے سامنے میں نے کہا، بہرحال چونکہ موضوع یہ تھا اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. میں کہا لیکن ایک بات جو میں اپنی خود اس سے کرنا چاہتا ہوں، اپنی تحقیق کے اعتبار سے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کے عوامل اور اسباب پر بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز کیسے پیش آئی، اس کے عوامل کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ بحث یہ تھی کہ مسلمانوں کے زوال کے اسباب کیا ہیں. تو بحث ساری انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا. وہ ساری بحث پیش کرنے کے بعد میں نے کہا دیکھیں، اگر ہم اس بات پر یہ بحث کر رہے ہوں کہ کچھ لوگوں نے ایک دوڑ، ایک ریس شروع کی ہو پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی کی طرف، تو جو لوگ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی کی طرف دوڑ رہے ہوں گے ان کے بارے میں تو یہ بحث کی جا سکتی ہے کہ کوئی پوائنٹ بی پر جلدی کیوں پہنچا اور کوئی پوائنٹ بی پر دیر میں
کیوں پہنچے؟ لیکن اگر کچھ لوگ دوڑ شروع ہونے کے بعد اس خط سے ہی ہٹ جائیں، اس لائن سے ہی ہٹ جائیں اور پوائنٹ بی کی طرف حرکت ہی نہ کر رہے ہوں، ان کی حرکت کی جو ڈائریکشن ہے وہ کسی اور سمت میں جا رہی ہو، تو پھر کیا یہ بحث کی جائے گی ان لوگوں کے بارے میں کہ یہ پوائنٹ بی کے اوپر کیوں نہیں پہنچے، یا دیر میں کیوں نہیں پہنچے، یا ابھی تک کیوں نہیں پہنچے؟ تو پھر یہ بحث نہیں کی جائے گی۔ کیوں نہیں کی جائے گی؟ اس لیے کہ جب کوئی اپنے ہدف نہائی کی طرف، اپنے آخری پوائنٹ کی طرف اس طرف بڑھ ہی نہ رہا ہو، اس جانب حرکت ہی نہ کر رہا ہو، تو جتنی حرکت کرتا چلا جائے گا اتنا اپنے اصل مقام سے دور ہوتا چلا جائے گا، کبھی بھی اس نقطے تک پہنچ نہیں سکتا۔ اب اگر میری یہ مثال آپ کے ذہنوں میں مجسم ہو گئی ہے تو میں نے کہا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ترقی کا جو نقطہ اول ہے وہ غدیر سے شروع ہوتا ہے۔ اب اس نقطے سے جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، جب تک مسلمان اس جگہ پر قائم رہیں گے، اس لائن پر رہیں گے کہ جو ان کی ترقی کی لائن ہے، تب تک تو یہ بحث کی جانی چاہیے کہ مسلمانوں نے ترقی کیوں نہیں کی، یا وہ لوگ جو کہ غدیری تھے وہ کہاں تک پہنچے، وہ کس حال میں ہیں۔ لیکن جو اس نقطے سے ہی جدا ہو گئے ہوں اور دوسری طرف حرکت کر رہے ہوں، تو پھر تو ان کے نصیب میں زوال لکھا ہوا ہے، وہ جتنا مرضی حرکت کریں گے وہ اتنا ہی اپنی ترقی اور کمال کے نقطے سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اب اگر بحث کرنی ہے تو یہ بحث کرو کہ یہ زوال آنے میں اتنا ٹائم کیوں لگائیں گے، ورنہ تو ان کے نصیب میں زوال لکھا تھا۔ اور غدیر مسلمانوں کا وہ نقطہ عطف ہے کہ جہاں سے جس کسی نے ولایت کے خط کو پکڑ لیا اس کے نصیب میں کمال لکھا ہوا ہے، اور جو اس نقطے سے انحراف کر گیا، جدا ہو گیا، وہ جتنا وقت زیادہ گزارتا چلا جائے گا اتنا اس کے نصیب میں زوال زیادہ آتا چلا جائے گا۔ اب یہ مباحث اپنی جگہ پر ایک مفصل بحث ہے۔ اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ میں سے ائمہ کا کردار نکال دیں تو سن 60 ہجری سے پہلے ہی اسلام ختم ہو گیا ہوتا۔ یہ تو اہل بیت علیہم السلام کی قربانیاں ہیں، یہ تو کربلا کا کردار ہے کہ جس نے اسلام کو باقی رکھا ہے۔ اب اگر یہ دیکھنا ہے آپ نے اور ہم نے کہ اس غدیری نقطے پر آنے والے لوگوں کا انجام کیا ہوا، جنہوں نے اس سے جدائی حاصل کی ان کے نصیب میں زوال تھا۔ آج آپ جا کر دیکھ لیجئے پوری دنیا میں جنہوں نے اسلام کے نام کو بدنام کیا ہوا ہے وہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے غدیر سے اپنے راستے کو تبدیل کر لیا تھا۔ اور اب آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ غدیر کے نقطے سے جنہوں نے ولایت کے سفر کا آغاز کیا وہ کہاں پہنچے، سوال ہمارے لیے بھی تو ہے۔ تو غدیر اور غدیر کی ولایت کے اقرار میں کچھ مہینوں کا فاصلہ، زیادہ سے زیادہ 2 مہینوں کا فاصلہ ہے۔ 2 مہینوں کے فاصلے کے بعد جب غدیر کے والی اور ولی کو اپنی ولایت کے اقرار کی ضرورت تھی تو 4 لوگوں نے گواہی دی۔ ایسے ہی ہے نا، تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ اس سے بڑا مظلوم کائنات میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا، اس سے بڑا مظلوم کوئی نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ ابھی بزرگوار نے سوال کیا کہ غدیر پر کتنے لوگوں نے بیعت کی ہوگی، 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ کے درمیان افراد کا ذکر تاریخ نے کیا ہے۔ اب کیا غدیر ایک چھوٹا سا ایونٹ تھا؟ کیا غدیر ایک ایسا ایونٹ ہے کہ پیغمبر نے مثلا آتے ہوئے راستے میں ایک مقام پر لوگوں کو روکا اور روکنے کے بعد 2 منٹ کا خطبہ دیا اور پھر کہا جاؤ اپنے اپنے گھروں کو؟ کیا غدیر یہ ہے؟ نہیں، غدیر یہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ غدیر کی تاریخ پہ موضوع رہا تو تفصیلاً بحث کروں گا آپ کی خدمت میں، اس کی جیوگرافیکل لوکیشن بھی آپ کو بتاؤں گا کہ امپورٹنس کیا تھی غدیر کی، کیوں پیغمبر نے حج کے دوران یہ خطبہ نہیں دیا، کیوں پیغمبر نے حج کے بعد یہ خطبہ دیا، اسی مقام پر کیوں دیا، کس حالت میں دیا۔ لیکن جو روایات ہمیں ملتی ہیں پیغمبر نے اس پورے کاروان کو 3 دن تک غدیر کے اس میدان میں ٹھہرایا ہے، 3 دن تک۔
اور پہلے دن اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سعودی عرب جو جگہ ہے عربستان، اس کی گرمی کا، اس گرمی میں 3 دن ٹھہرا کر خطبہ بھی پیغمبر کا، اگر آپ کو کبھی بھی فرصت مل جائے آج کے دن میں تھوڑی سی، اب تو معاملہ بہت آسان ہو گیا، گوگل کے اوپر خطبہ غدیریہ لکھیں تو آپ کے پاس خطبہ آ جائے گا کہ پیغمبر کا خطبہ بھی طولانی خطبہ ہے۔ اس طولانی خطبے کے ساتھ اور خطبے کا جو محور ہے مرحلہ، وہ اعلان ولایت امیر المومنین من کنت مولا ہو فہذا علی المولا یا علی مولا۔ یہ سارا سلسلہ کروانے کے بعد اب ایک بحث انشاءاللہ آج رات کو اگر خدا نے توفیق دی تو جو پروگرام ہے اس میں کچھ باتیں تفصیل سے وہاں پر عرض کروں گا کہ یہ ایک بحث ہے کہ کیا پیغمبر نے یہ پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ اعلان کیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ اگر اس سے پہلے کر چکے ہیں تو اب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر ایک سوال یہ ہے کہ پیغمبر اپنی حیات کے بالکل آخری مرحلوں میں ہی جناب امیر کی ولایت کا اعلان کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہمارے پاس تاریخی شواہد موجود ہیں، اس کی تفصیل اپنی جگہ محفوظ۔ پہلی دعوت ذو العشیرہ سے لے کر غدیر سے پہلے تک ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، بلکہ اگر صحیح معنی میں تحقیق کی جائے تو ہزاروں مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر پیغمبر نے مولا کائنات کی وصایت، خلافت، ولایت اور امامت کو بارہا مختلف انداز سے تکرار کیا ہے۔ بس یہ پہلا مرحلہ نہیں ہے، لیکن اس مرحلے پہ ضروری کیوں ہے اور یہ مرحلہ پیش کیوں اس طریقے سے آ رہا ہے؟ اس لیے کہ ابتداء رسالت سے لے کر مکہ تک کسی بھی طرح کی حکومت کا کوئی تصور مسلمانوں کے ذہنوں میں تھا ہی نہیں۔ کل تعداد کتنی ہے؟ مکہ میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے؟ یہ تاریخ ہے، کبھی موقع ملے گا۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک سوال کیا جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا ایک ایونٹ ہوا ہو، اتنا مجمع ہو، اتنے لوگوں کے سامنے اتنا اہتمام کیا ہو، اور عرب جن کا تاریخ میں حافظہ اتنا مشہور ہے۔ دیکھیے تمام روایات، قرآن اور بہت ساری چیزیں عرب کے حافظے کی وجہ سے موجود ہیں، اور عرب کے ہاں جو یعنی کمال ہے، انشاءاللہ کبھی خود تاریخ عرب پر بحث رہی تو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ عرب کے اندر حافظے کی جو کیفیت پائی جاتی تھی، تاریخ نے کبھی انسانوں کے درمیان میں حافظے کی ایسی مثالیں نہیں دیکھی۔ اور اس کی وجوہات کیا تھیں؟ کیا وہاں کے جو سوشیو اکنامک اور جیو پولیٹیکل کنڈیشنز تھیں، اس کے حساب سے یہ قوم کس طریقے سے گرو کی ہے، بنی کیسے ہے، اور اس کے اندر اس چیز کا آنا کیوں ضروری تھا، یہ انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو عرض کروں گا۔ ایسا لگتا ہے کہ دست قدرت ایک ایسی قوم کو خلق کر رہی تھی کہ جس کی ایک طرف سے زبان بہت تیز ہو اور دوسری طرف سے دماغ بہت تیز ہو۔ یہ بحث اپنی جگہ انشاءاللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی حافظہ رکھنے والی قوم اتنا بڑا ایونٹ بھول کیسے سکتی ہے؟ تو کل رات بھی میں نے ایک مثال دی تھی کہ یہ مسئلہ حافظے کا نہیں ہے، یہ مسئلہ بصیرت کا ہے۔ حافظے کا مسئلہ نہیں ہے، بصیرت کا مسئلہ ہے۔ غدیر بھولی نہیں ہے، بھلائی گئی ہے۔ غدیر بھولی نہیں تھی لوگوں کو، غدیر بھلائی گئی تھی، اور اس کی بھی دلیل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ 3 دن پیغمبر نے تمام لوگوں کو وہاں روک کر رکھا۔ اس اعلان کے بعد باقاعدہ خیمہ لگایا گیا، جس خیمے کے اندر حضرت کو ایک جگہ پر بیٹھایا گیا، اور تمام افراد کو حکم دیا گیا کہ خیمے کے ایک جانب سے داخل ہوں گے اور حضرت کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے دوسرے جانب سے نکلیں گے۔ حتیٰ جو خواتین صحابیات وہاں پر موجود تھیں، ان کے لیے یہ اہتمام کیا گیا کہ ایک ظرف میں پانی ڈال کر ایک طرف سے حضرت کے ہاتھ کو پانی میں رکھا گیا، دوسری جانب سے خواتین پانی میں ہاتھ ڈال کر حضرت کے ہاتھ پر بیعت اس انداز سے کرتے ہوئے کسی ایک کو بھی پیغمبر نے چھوڑا نہیں کہ جس نے حضرت کے ہاتھ پر بیعت نہ کی ہو۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی کوئی کیسے بھول سکتا ہے، یہ سوال ہے، اور یہ سوال اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو واقعاً امپورٹنٹ ہے۔
لیکن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ غدیر بھولی نہیں ہے، بھلائی گئی ہے۔ قرآن کریم سورہ مبارکہ طٰہٰ کی 2 آیات ہیں، آیت نمبر 125 اور 26۔ خدا ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ کچھ لوگ قیامت کے دن جب ان کو محشور کیا جائے گا تو وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ رب، اے میرے پروردگار، لما حشرتنی اعمی، پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں محشور کیا ہے؟ وقد كنت بصیرا، جبکہ دنیا میں دیکھ سکتا تھا، میں دنیا میں آنکھیں رکھتا تھا، دیکھ سکتا تھا، لیکن اب جب تو نے مجھے محشور کیا ہے تو میں اندھا ہوں۔ تو جواب کیا ملے گا؟ یہ بحث ہے اور بڑی امپورٹنٹ بحث ہے۔ اسی کے اوپر ہمارے ایک عالم دین نے کسی کو جواب بھی دیا کہ جو اس بات کے قائل تھے کہ جو دنیا میں جیسا ہے قیامت میں ویسے ہی محشور ہوگا، اور اس پر ایک بحث ہوئی تھی، بہرحال کبھی روحا موقع تو عرض کروں گا۔ اب اس کو جواب کیا دیا جائے گا؟ پروردگار اس کو جواب دے گا، قال، اللہ تبارک و تعالیٰ یا اس کے فرشتے جواب دیں گے، کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اسی طرح جیسے تم آج اندھے ہو، تمہیں دکھائی نہیں دے رہا، تمہارے پاس ہماری آیت آئی تھی، اتت کا آیتنا، تمہارے پاس اسی طرح سے ہماری آیات آئی تھی، فنسیتہا، تم نے ہماری اس آیتوں کو بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور آج تم ہو جس کو بھلا دیا گیا ہے۔ تو اب میں تاریخ اسلام میں قرآن کی اس آیت کے ساتھ وہ پہلا مقام رکھنا چاہتا ہوں جہاں پر کسی نے جان بوجھ کر اللہ کی کسی آیت کو بھلایا ہو، کہ تاریخ ثابت کرے، تاریخ میں ہمارے پاس کوئی چیز آئے کہ جو یہ بتائے کہ کون ہیں یہ بھلانے والے۔ تو ابھی تو مرحلہ وہ ہے کہ جس میں یہ جب آیات ہے تو قرآن اتر رہا ہے۔ یہ ختم کب ہوا ہے سلسلہ؟ پیغمبر کی شہادت کے ساتھ۔ پیغمبر کی شہادت کے فوراً بعد جو واقعہ پیش آیا وہ کون سا ہے؟ آپ کے سامنے مولا کائنات کی ولایت کا مرحلہ ہے۔ اور ہوا کیا ہے اس سلسلے میں؟ آپ غور کیجئے گا، اس سلسلے میں ہوا یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب لوگوں نے حضرت کے حوالے سے اس جان بوجھ کر اس واقعے کو بھلانے کی کوشش کی ہے، تو اسی ولایت غدیریہ کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی مدافعہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے کیا کرنا شروع کیا؟ حسنین کا ہاتھ پکڑ کر دروازوں پر جانا شروع کیا، اور جا کر لوگوں کے دروازے پر کچھ سوالات کرنا شروع کیے۔ اور ان سوالوں میں سے ایک سوال کیا تھا؟ حضرت زہرا کا یہ احتجاج تاریخ نے ریکارڈ کیا ہے۔ ہمارے ہاں اگر آپ اس کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ایک سلسلہ ہے حدیث کا جس کو احادیث فواتم یا فاطمات کہا جاتا ہے۔ ان احادیث کی خصوصیت یہ ہے کہ ان احادیث کی جتنی بھی راویات ہیں وہ ساری کی ساری اہل بیت کے گھر کی فاطمائیں ہیں، سب کی سب فاطمہ ہیں تقریباً۔ ساری کا سارا سلسلہ جو آ رہا ہے راویات کا وہ کون ہے؟ فاطمہ۔ اس وجہ سے ان احادیث کو احادیث فواتم یا فاطمات کہا جاتا ہے کہ جن کی ساری راویات کون ہیں؟ فاطمہ ہیں، اہل بیت کے گھر کی۔ اور اس سلسلے سے جو روایت ہم تک پہنچی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جناب سیدہ دروازے پہ کھڑے ہو کر لوگوں سے کہہ رہی تھی، اَنَّسِيتُمْ قَوْلَ رَسُولَ اللَّهِ يَوْمَ غَدِيرٍ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا، کیا تم نے بھلا دیا رسول کا وہ قول کہ جب پیغمبر نے یوم غدیر کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا؟ اگر تاریخ میں سیدہ کا یہ احتجاج ریکارڈ نہ ہوتا تو قرآن کی یہ آیات ہمارے لیے کبھی بھی معنی پیدا نہیں کرتی کہ قرآن کس کو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس ہماری آیات آئی تھیں لیکن آنے کے بعد تم نے جھٹلائی ہے، آنے کے بعد تم نے اس کو فراموش کیا ہے۔ وہ پہلی آیت
کہ جس کو مسلمانوں نے جان بوجھ کر فراموش کیا ہے وہ آیت غدیر ہے، وہ آیت ولایت امیر المومنین ہے کہ جس کو جھٹلایا گیا ہے۔ ورنہ سوال ہم سے نہیں کرو، قرآن سے جا کر کرو۔ مسلمانوں کے لیے آج کا دن افتخار کا دن ہونا چاہیے، اس لیے کہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت میں یہ کہا، نہ اللہ تعالیٰ نے زبور میں یہ کہا، نہ اللہ تعالیٰ نے انجیل میں یہ کہا، کسی صحف آسمانی میں اللہ نے کسی نبی کے لیے نہیں کہا، کسی شریعت کے لیے نہیں کہا، کسی دین کے لیے نہیں کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا۔ واحد مقام یہ ہے کہ جہاں پر اللہ یہ کہہ رہا ہے وہ نظام جس کو میں نے حضرت آدم کے ذریعے سے شروع کیا تھا، آج میں اس کو مکمل کر رہا ہوں، اور آج کے دن تمہارے اس دین سے میں بطور اسلام راضی ہو رہا ہوں۔ تو جس دن اللہ نے اسلام کو مکمل بھی کیا اور اپنی رضایت کا اعلان بھی کیا، اگر مسلمان کو وہ دن یاد نہیں ہے تو مسلمان کو کوئی حق نہیں ہے کہ قیامت کے دن اس کو آنکھیں عطا کی جائے۔ امکان نہیں ہے۔ قرآن کی ایک ایک الف لام، ایک ایک زیر زبر پہ تحقیق کرنے والا مسلمان، تم اگر الیوم اکملت لکم دینکم کے سامنے اندھے ہو جاؤ اور اس آیت کے اوپر سے ایسے گزر جاؤ جیسے یہ آیت قرآن کے اندر موجود ہی نہ ہو، تو پھر کیا تمہیں حق ہے کہ تم قیامت کے دن صاحب بصیرت ہو تاکہ تمہیں قیامت کے دن آنکھیں دی جائیں؟ تو بس یاد رکھنا کہ قیامت کے دن آنکھیں اس کو دی جائیں گی جس کو قرآن کی یہ والی آیت نظر آ رہی ہوگی۔ جو جان بوجھ کر آج بھی وہ لوگ تھے اور یہ لوگ ہیں، آج بھی کوئی قرآن پڑھنے والا اگر سورہ مبارکہ مائدہ کی اس آیت کو دیکھے اور دیکھنے کے باوجود بھی اندھا بنا رہے، اسے حق حاصل نہیں ہے کہ اسے قیامت کے دن آنکھیں اور نور عطا کیا جائے۔ بس ایک جملہ کہوں گا جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کے ضمن میں، چونکہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اس سے زیادہ مزاحم نہیں ہوں گا۔ سورہ آل عمران کی آیت میں پروردگار نے ارشاد فرمایا، اے نبی ان سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان سے یہ کہو اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو تو میری اتباع کرو۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو میری اتباع کرو۔ جب تم میری اتباع کرو گے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور جب اللہ تم سے محبت کرے گا تو تمہارے اوپر اللہ کی محبت کا یہ اثر کافی ہے، یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم۔ تو اب وہ جتنے بھی دعوے دار اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے کے، جو کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی محبت تو پرسنل معاملہ ہے، محبت پرسنل معاملہ ہے، میں اگر اللہ سے محبت کرتا ہوں تو یہ میرا اور میرے اللہ کا آپس کا ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ ان تمام لوگوں کو سورہ آل عمران کی یہ آیت جواب دے رہی ہے، کہہ رہی اگر تم واقعاً اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو محبت اپنے پاس رکھو۔ تمہاری محبت اللہ کو نہیں چاہیے، نہیں چاہیے تمہاری محبت اللہ کو، اللہ کو کسی کی محبت نہیں چاہیے۔ جن کی محبت اللہ کو چاہیے ان کی محبت میں تو اللہ نے کائنات بنائی ہے۔ اور انشاءاللہ اس آیت پہ کبھی مفصل بحث کروں گا تو پھر ثابت بھی کروں گا۔ اللہ کو ہماری محبت نہیں چاہیے۔ آپ کہیں گے میں مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ کو ہماری محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کائنات میں جن سے محبت کی ہے وہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ہماری حیثیت کائنات میں کیا ہے؟ ہماری تو حیثیت یہ ہے کہ جن کی محبت میں کائنات بنی ہے ان کا جب صدقہ اتارا اللہ نے تو ہم وجود میں آئے ہیں۔ تو ہماری حیثیت کی ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بس ہم صاحب حیثیت بنیں گے کب؟ ہم صاحب حیثیت بنیں گے اس وقت جب ہم محمد و آل محمد کی اتباع کریں گے۔
تو اتباع انشاءاللہ بحث کروں گا مفصل. اتباع بنیادی طور پر فعل میں ہوتی ہے، افعال میں ہوتی ہے. یعنی کیا؟ مختصراً یہ، ہم جتنا اپنے آپ کو محمد و آل محمد جیسا بناتے چلے جائیں گے ویسا ہم خدا کی محبت کے حقدار ہوتے چلے جائیں گے. تو بس جن جیسا بنے بغیر ہم اللہ سے محبت نہیں کر سکتے، نہ اللہ ہماری محبت کو قبول کرے گا، تو پھر ممکن نہیں ہے کہ ان کی ولایت کے بغیر اللہ ہمارے ایمان کو قبول کر لے. لہذا عزیزان من، آپ سب کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد دوں گا، اور آپ کی خدمت میں انشاءاللہ کبھی رہا تو تفصیلاً عرض کروں گا. لیکن آج کا دن خوشی کا دن، اس طریقے سے خوشی منائیں کہ جتنے بھی دشمنان ولایت ہیں آپ کی خوشی دیکھ کر جلنے لگے. اور جتنا آپ جلاتے جائیں گے اس لیول پر آتے جائیں گے، جتنی آپ خوشی زیادہ مناتے جائیں گے، انشاءاللہ خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے گا. اور بہرحال چند ایک اشعار کے ساتھ آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا، اس لیے کہ خوشی کے دن یقین کریں میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے، تقریر کبھی بھی خوشی کے دن شاعروں کے خیال کے برابر نہیں پہنچ سکتی. لہذا کچھ شاعروں سے ادھار لے کر کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حضرت مولا امیر المومنین کے حوالے سے یہ منقبت ہے، قاب قوسین کی تفصیل علی جانتے ہیں. اب قاب قوسین کیا ہے یہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، وہاں کیا ہوا یہ کوئی نہیں جانتا. قاب قوسین کی تفصیل علی جانتے ہیں، راز معراج کی تعویل علی جانتے ہیں. اور تھوڑا سا توجہ کیجیے گا کہ جاگ کر حالت بیداری میں پروردگار کے حکم کی تعمیل سب کرتے ہیں، لیکن شعر پہ توجہ دیجیے گا. حکم خالق کی سر بستر احمد سو کر، حالت بیداری میں تو سبھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سبھی عبادات انجام دیتے ہیں، سبھی اللہ کا حکم مانتے ہیں. حکم خالق کی سر بستر احمد سو کر کیسے کی جاتی ہے تعمیل علی جانتے ہیں. کب کہاں کون سی قرآن کی آیت اتری، پورے قرآن کی تنزیل علی جانتے ہیں. اسی طرح سے واقعہ آپ کے ذہن میں ہے کہ پیغمبر سجدے میں ہیں اور سجدہ طولانی ہو گیا. اب جو نہیں جانتے تھے وہ تو سر اٹھا کر دیکھ رہے تھے. غور کیجئے گا کہ پائے تعظیم نبی سر کو اٹھاتے ہی نہیں، پائے تعظیم نبی سر کو اٹھاتے ہی نہیں. کیوں ہوئی سجدے میں تطویل علی جانتے ہیں. اور سورہ حمد سے والناس تلک سب واللہ ایک ایک نقطے کی تحصیل علی جانتے ہیں. اور دستے فرعون سے موسیٰ نے رہائی پائی، دستے فرعون سے موسیٰ نے رہائی پائی. کیسے دو پارا ہوا نیل علی جانتے ہیں. اور جنہوں نے مشی کی ہے نجف سے لے کے کربلا تک پیدل چلے ہیں، ان کی خدمت میں یہ آخری شعر اور زحمتوں کو تمام کروں کہ یا علی کہہ کے چلا کوفے سے کربل کے لیے، یا علی کہہ کے چلا کوفے سے کربل کے لیے. طے ہوا کیسے ہر ایک میل علی جانتے ہیں. دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں بار الہا تجھے تیری اس عید اللہ الاکبر کا واسطہ ہے، ولایت امیر المؤمنین کا واسطہ ہے. آج کے دن چونکہ تیری عید ہے، ہم تیری بارگاہ میں تجھ سے عیدی طلب کرنے آئے ہیں. بار الہا آج کے دن کی عیدی ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل کے ذریعے سے عطا فرما. بار الہا یہ ہماری آخری عید غدیر ہو جو ہم امام کی غیبت میں گزار رہے ہیں. بار الہا تجھے ولایت کی عید کا واسطہ تمام علماء مراجع اعظام کو اپنے حفظ و امان میں رکھ.
تجھے اس عید اللہ الاکبر کا واسطہ ہے، جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ اور آپ سب کی خدمت میں ایک البتہ ابھی تک خبر 100% اوتھینٹک نہیں ہے، لیکن اگر ہے تو انشاءاللہ کہ واقعاً خوشخبری ہے کہ شیخ ابراہیم زقزاقی کہ جن کو گزشتہ تقریباً 5 سال سے جبری قید میں رکھا ہوا تھا، ان کو کل رات ریلیز کر دیا گیا ہے، ان کو آزادی مل گئی ہے۔ اور اگر یہ انشاءاللہ کہ خبر صحیح ہے تو یہ یقین کریں انشاءاللہ موالیان حیدر کرار کی ایک بہت بڑی فتح ہوگی، اور خدا نے چاہا تو افریقہ کی سرزمین سے انشاءاللہ اسی مجاہد کے ہاتھوں ہم امام کا ایک بہت بڑا لشکر انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار باقی جتنے بھی اسیران ہیں بے گناہ ان سب کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، جس بارگاہ میں ہم موجود ہیں اور بار الہ اس سلسلے کو برگزار کرنے والے جتنے بھی افراد ہیں ان سب کو دنیا اور آخرت میں ولایت امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے متمسک فرما۔ بار الہ ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔